اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 چل رہی تھی۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کو کب بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، کائنات کیوں بنائی گئی، یہ ساری جو ہے نا یہ اب مضمون شروع ہو رہا ہے کہ انسان شروع کہاں سے ہوا ہے۔ تو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس کو اختیارات دوں گا جس سے اس کی آزمائش ہوگی، تو فرشتے کہنے لگے کیا تو زمین میں وہ بنائے گا خلیفہ جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا؟ یعنی خلیفہ، میں بتا رہا تھا ایک چیز کہ اختیار، ہمیں انسان اور جنات، ان مخلوقات کو جو ہے نا اختیار ہے، چاہے وہ نیکی کا رستہ اختیار کریں چاہے وہ بدی کا رستہ اختیار کریں۔ اور دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے، وہ یعنی اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کا کام وہ نیکی ہی، وہ سیدھے راستے پہ ہی ہیں، اور ان کا کام ہی وہی ہے، وہ چاہے مجبور ہوں چاہے جس طرح بھی ہیں، لیکن وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اسی حالت میں اتباع ہی کریں گے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف انسان کو دیا گیا کہ وہ چاہے اما شاکروں و اما کفورا، چاہے وہ اچھا بنے، شکر گزار بن جائے، چاہے وہ کفر کرے، نافرمان بن جائے۔ تو یہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا نا، یہ فرشتے سمجھتے تھے کہ جب خلیفہ بنایا جائے گا جس کو بھی، اس کو یہ اختیار دیا جائے گا، اور جس کو یہ اختیار دیا جائے گا وہ ہمیشہ بھٹکے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اتباع کرے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اتباع کریں گے، ورنہ بھٹکیں گے ہی اور وہ نافرمانی ہی کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ یعنی ان کے سوال کرنے کا یہ مقصد تھا۔ وَنَحْنُ، اور ہم ہیں نا، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر تیرا مقصد، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھی ہم جو ہے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکی بیان کرتے ہیں تو ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے، یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا کہ بھی اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ لوگ تیری عبادت کریں، کہ لوگ مطلب تیری پاکی بیان کریں، تسبیح کریں، تو ہم ہیں نا اس چیز کے لیے، پھر بھی مطلب یہ کہ مقصد کیا ہے۔ تو قال، کہا، انی، میں، عالم، میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، مالا، جو تم نہیں لا، ما، وہ چیز، لا، نہیں، تعلم، تم جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور پھر علمہ، سکھایا، آدم کو، الاسماء، نام، اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، کلہا، تمام چیزوں کے، تو آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ثم، اس کے بعد، عرضہم، انہیں پیش کیا۔ عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، جیسے وہ شعر ہے نا، عرض کیا ہے، تو مطلب پیش کرنا کسی خدمت میں، تو ثم خدمت میں بھی نہیں ہوتا لازمی، یعنی سامنے رکھنا کسی چیز کے۔ ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں کے آگے ان کو پیش کیا، فقال، پس کہا، انبئونی، خبر دو مجھے، نبأ، ینبئو کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، نبی خبر دینے والا، نبی خبر دو، اس طرح، تو نبأ، ینبئو خبر دینا، انبئو صیغہ امر ہے، انبئو خبر دو نہیں مجھے، باسمائی، ناموں کے، ہؤلاء، ان ناموں کے، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ تو آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرشتوں کو کہا ہمیں ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اب وہ کس چیزوں کے نام تھے جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تو ان میں زیادہ تر قوی جو رائے یہ ہے کہ فرشتوں کا اعتراض یہی تھا نا کہ بھی یہ جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے یہ زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں خون بہائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد، ان کی ذریت میں سے نیک لوگ جو جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے نام پہ قربان کرنی ہوں گی، جنہوں نے اپنے آپ سارا کچھ، اتنی زیادہ بڑی بڑی قربانی اسلام کے نام پہ دینی ہوگی، انبیاء، اتنے بڑے انبیاء جو ہیں، ان سب کی زندگی دکھائی ہے، ان سب کے نام سکھائے، یہ چیز سکھائی۔ اور یہ چونکہ عالم ارواح میں پہلے سے روحیں تو موجود تھی نا جنہوں نے عہد لیا تھا، تو ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کو تو ان کی اولاد کے تمام وہ جو نیک اور جو چوٹی گئے، وہ جو جس کو قرآن پاک نے کہا ہے سابقون والسابقون السابقون، آگے سبقت لے جانے والوں میں سے بھی سب سے آگے والے، یعنی نیکی کے راستے میں، تو ان کا نام سکھائے گئے ہوں گے، ان کا بتایا گیا ہوگا کہ بھی یہ جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی یعنی اتنی تکلیف اور مشقت اٹھائی صرف اور صرف اللہ کا عدل انصاف کا نظام قائم کرنے میں۔ اور پھر فرشتوں سے کہا ہاں بھائی ان کا پتہ ہے تمہیں کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئیں گے جنہوں نے یہ نظام قائم کرنا ہے، جن کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ فساد مچانے والے ہیں، خون بہانے والے، تو بتاؤ ہمیں ان کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی، اب یہ مکمل طور پر اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کیا چیز ہے،
کیا نام سکھائے گئے تھے، لیکن ہم نے چونکہ جو علماء نے بیان کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھی ان کو کس چیز کے نام سکھائے گئے تھے، جو ایک اندازہ تھا. تو انشاءاللہ آیت نمبر 31 تک ہوگی یا کل آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.